ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حسن میں نمک ہے، یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے، ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے۔ اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ حسن مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کریں، لیکن اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے، کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ۔ ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، نہیں پیش کر سکتا کوئی، تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ ہے، بڑا لشکر ہے، لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے۔ عام طور پہ کتیا جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کبھی غور کرنا، وہ پورا پھیل جاتی ہے زمین پر، کیونکہ اس کے کئی ایک بچے ہوتے ہیں، پھیلے بغیر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، کیونکہ اس کے بچے 3 4 5 6 اس طرح ہوتے ہیں۔ تو کتیا زمین پر لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا، صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو، اس لیے کہ اس راستے سے گزرو گے تو تمہارے پیروں کی دھمک کی وجہ سے یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی، بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے ہمیں راستہ بدلنا تو گوارا ہے، لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ چھڑوانا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کتیا ڈر کر بھاگ نہ جائے، اس لیے تم راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے وہاں اطمینان سے دودھ پی سکیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو، کوئی ایسا اخلاق والا لا کر تو بتاؤ جو کتوں کے بچوں تک کا خیال کرتا ہو، جو اپنے ہزاروں صحابہ کا راستہ تبدیل کروا دے لیکن کتے کو اٹھنے نہ دے، بلکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ دے۔ کوئی ہے ایسا اخلاق والا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے آقا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سنو، اگر علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا یا عشق کرنے کا آپ ضابطہ بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہو علم کے معاملے میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ کتنا سکھایا، کتنا سکھایا؟ ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ واللہ یہ بھی چیلنج ہے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقی، بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضور نے ان کے نام، ان کے باپ کا نام بتایا، اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا۔ تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں، تو حضور نے نام بتایا۔ سرکار کی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی، آج رسوا ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا، اگر میں نے کسی سے منہ کالا ہوا کیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا ہی کر دیتا۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے، کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے یہ۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، ماں کو چت لٹا دیا، اس کے سینے پہ بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ، کیونکہ میں محمد پر ایمان تو اس نے کہا کہ نہیں لایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور آج کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو اب بتا سچائی کیا ہے؟
اس کی ماں نے کہا کمبخت، اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتا؟ دراصل تیرا باپ نامرد تھا اور دولت مند تھا، تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد دولت غیروں کے ہاتھ نہ چلی جائے، تو میں نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے، اور اسی کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو کس کے شکم میں کس کا بچہ ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر نیک ہے یا بدکار ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کا تو علم رکھتے ہی ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب دیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علم کی بنیاد پر اگر کسی سے عشق کیا جائے، ان سے بڑا عالم کون، ان سے بڑا خلق عظیم والا کون، ان سے بڑا حسن والا کون؟ اور اگر بات اقتدار کی ہے، اقتدار کی، کوئی ایک گھر کا حاکم، کوئی ایک شہر کا حاکم، کوئی ایک ملک کا حاکم، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے 2 وزیر ہیں زمین پر اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر۔ جو وزیر زمین پر ہے وہ ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، اور جو آسمانوں پر وزیر ہے ایک جبریل اور ایک میکائیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضور بتا رہے کیونکہ بادشاہ کی سلطنت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں کام کرتے ہیں، تو زمین پر تو حضور کی سلطنت ہے، اس لیے ابو بکر عمر ان کے وزیر ہوئے، اور حضور کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، اس لیے اللہ اکبر جبریل اور میکائیل ان کے وزیر ہوئے۔ تو حضور کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ تو اگر اقتدار کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا چاہیے یا پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات یہ بہت زیادہ مستحق ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جائے کہ مالداروں سے پیار کرو تو اللہ اکبر، ان سے بڑا مالدار کون ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور پوری کائنات ان کے دسترخوان سے کھاتی ہے۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا، بلکہ اللہ اکبر میرے آقا صرف دنیا کی زمین کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ اتنے مالدار تھے کہ اگر کوئی فقیر بھیک مانگنے آتا تو جنگل بھر کے بکریاں بھی دے دیتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو عطا کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جنگل بھر کے بکریاں ہیں، کیا یہ سب بکریاں میں تجھے عطا کرتا ہوں؟ جب وہ بکریاں ہانک کر لے گیا تو اس نے کہا لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے ساتھ چلے۔ اللہ، اگر مال کی بنیاد پر کوئی محبت کرنا چاہے تو محبت کا حال یہ، اور اگر نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت اور عشق کیا جائے تو ان سے اعلیٰ نسب کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے میں اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو جب اللہ نے سلیکٹ کیا تو ان میں میرے آبا و اجداد کو ان کا سلیکشن کیا، ان کو چنا، حتیٰ کہ اللہ نے پھر قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا۔ اللہ اکبر۔ اور آل عبد المطلب سے اللہ نے مجھ کو چنا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہاں تک حضور کا ذکر کریں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔